بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ بکرم باری تعالی جاری و ساری ہے، اور جو ہمارے بھائی بہن تسلسل سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً احادیث کی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اب یہ فیضیاب ہونے کا اثر، یعنی جو حقیقتاً فیض ایک اثر کا نام ہے، ایک مثبت اثر کا نام ہے کہ جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، اگر اس سے کوئی مثبت اثر قبول کرتے ہیں تو یہی اس صحبت یا اس کلام کا فیض ہوتا ہے۔ تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، بہت حدیثوں کا فیض ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، انسان تقوی کی طرف آتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، اس کے علم اضافی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام قرب بڑھتا ہے، پھر گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیں بظاہر پتہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ حدیث سنیں گے تو آپ کا پرائز بانڈ لگ جائے، ضرور ایسا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اکثر ایسا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازی فرماتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بچے فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ساز ہے قرآن و حدیث کا۔ تو لہٰذا جو ہمارے بھائی بہن تسلسل سے اس کو سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا میں شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی اپنے اس پہ نہیں، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، قرآن اور حدیث کی جو تعلیم میرے پاس ہے اس کو بنیاد بنا کر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میدان محشر میں آپ نے جو 15-20 منٹ نکالے یہ پروگرام دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ یہ 15-20 منٹ آپ کو بہت کچھ دلوائیں گے، اتنا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ خود بھی پروگرام لگاتار دیکھا کریں، اپنے دیگر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں۔ ابھی جو ہماری حدیث چل رہی تھی وہ 1148ویں، پچھلے پروگرام میں 1147ویں حدیث پاک ذکر کی تھی، اب اس سے اگلی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ رات کے نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، بیٹھ کے نہیں، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے، پھر جب آپ کی 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان آیات کو پڑھتے اور پھر رکوع کرتے۔ تو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ فرائض میں اور وتر میں ان میں قیام فرض ہے، تو چنانچہ 2 رکعت نماز فجر، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ فرائض ہیں، اور پھر عشاء کے 3 وتر جو ہیں عشاء کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ ان 20 رکعتوں میں قیام فرض ہے، بلا شرعی عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ باقی یاد رکھیں جتنی بھی نماز ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، یہ سب آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اصول شرع وہ یہی ہے کہ آدھا ثواب ملے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھتے تھے، عشاء کے نوافل اکثر آپ سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے، یا جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ذکر کیا، لیکن یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملا کرتا تھا۔ لہٰذا یوں بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم نے چونکہ بیٹھ کے پڑھی اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتباع سنت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ثواب ملے اور آپ کو آدھا ثواب مل رہا ہو، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ترغیب دیتے نظر نہ آ رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ پھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں تاکہ پورا کا پورا ثواب حاصل ہو۔ ہاں، سنت فجر کے بارے میں میں یہ گزارش کر دوں کہ اس کی تلقین احادیث میں بہت زیادہ ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ سنن قریب بواجب ہیں، یعنی اتنا ان کی تاکید ہے کہ جیسے سرکار نے واجب کر دی ہوں۔ ان میں بہتر یہ ہے کہ سنت فجر میں قیام کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سنتیں ہیں ان کو بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب۔ ایسے ہی پوری تراویح 20 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب ملے گا۔
اس لیے جو تندرست ہے، توانا ہے، اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، قہر نفس اس کو ہمیشہ مطلوب رہے، شیطان کو دور رکھنا چاہتا ہے، زیادہ ثواب کا متمنی ہو اور اس کے ذریعے بلندی درجات تیزی سے چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر سستی نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ تو یہ بعض ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں، بزرگ سے مراد جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بعض اوقات ماں باپ بھی ہوتے ہیں، انہیں چونکہ زیادہ مطلب علم نہیں ہوتا، اکثر ایسی ہوتا ہے، سیکھتے نہیں ہیں، تو یہ اگر بچوں کو کبھی ایسے دیکھیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بیچارے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، ارے تم سنت کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، یہ تو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھو، تو اور تمہیں یہ تمہاری نوافل نہیں ہے، تمہاری سنتیں نہیں ہوں گی اگر اس طرح کریں گے۔ اس طرح کے کوئی حکم جب تک آپ کو مکمل معلومات نہ ہو ہرگز نہ دیں۔ صرف آپ نے سنی سنائی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اور فتوے جاری کرنا شروع کر دیے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ معلومات حاصل کریں۔ میں نے دیکھا ہے، پھر میں معذرت اس لیے کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو سن کے ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ان ناراضگی سے میرا تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا، مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن ان کے لیے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اس لیے میں معذرت کے کلمات کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی برا نہ مانیں، لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں کہ اپنی نمازیں، اپنی جتنی بھی معلومات ہیں، اس طرح جو معمولات آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، بلکہ میں کہوں گا جو عقیدہ ہے، کسی صحیح العقیدہ عالم دین یا کوئی مفتی صاحب ہوں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ذرا تصحیحات حاصل کر لیں۔ ایسے ہی میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو سنائیں، کسی صحیح پڑھنے والے کو ذرا سنا لیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ تجوید نہیں آتی، تا قو میں فرق، سا سین اور صاد میں فرق نہیں کرنا آتا، یہ تو ایک تجوید کا معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے لفظ غلط ہیں، زبر زیر پیش غلط ہے، بالکل الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ پیش ہے، یہاں زیر پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ذرا ایک دفعہ چیک کرا لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب بیچارے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتی اور وہ اس پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اسی طریقے سے ضمناً ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ سنن غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے کے 4، عشاء سے پہلے کے 4، یہ سنت غیر موقدہ پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یا چھوڑنے کی بلکہ عادت بھی بنا لیتا ہے تو شریعت کو یہ عمل ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھا، اور نوافل کے اندر تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل انسان نہ پڑھے تو شریعت بالکل اس پہ تو ملامت بھی نہیں فرماتی، ناپسندیدگی کا اظہار بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ میں معذاللہ اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں چلو جی مفتی صاحب نے تو چھوٹ دلوا دی، اب نہ سنت غیر موقدہ پڑھو اور نہ نوافل پڑھو، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ آپ جب یہ علم رکھیں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے ہیں گھر کے، آپ نے کہا بچوں عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر سوئیں، اب وہ بچے سستی کرتے ہیں، 17 رکعتیں، ایسی ہماری جو بہنیں ہیں گھر میں کام کاج کرنے والی، وہ 17 رکعتوں کی طوالت کو محسوس کر کے بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کون 17 رکعتیں پڑھے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسی سستی آئے یا آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ فرحت قلب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اگر ان کو سستی آ رہی ہو، وہ جان چھڑا رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں کہ ہم نے پڑھ لی صرف اس وجہ سے کہ طوالت کا خوف ہے، تو آپ مطلب اجازت شرع کے ساتھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں مثلا عشاء کے جیسے ہیں چھوڑ دیں، اور 4 آگے نوافل آتے ہیں وہ چھوڑ دیں، تو 8 رکعتیں تو ویسی نکل گئیں، باقی جو ہیں وہ 9 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی، 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 3 وتر۔ تو یوں مطلب یہ کہ کوشش کیجئے کہ چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں ہم رعایت دے سکتے ہیں اور کہاں رعایت نہیں دے سکتے، اور یہ علم سے ہی حاصل ہوگا۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز میں یعنی تہجد کے اندر
یا صلاۃ اللیل میں کبھی بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کی عمر مبارکہ زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے، جیسے قیام تھوڑا طویل ہوگا تو پہلے آپ رکعت تکبیر لگا لیتے، بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہتے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے، ان آیات کو پڑھتے اور پھر رکوع کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی صحیح عذر ہے تو انسان نوافل اور سنن کچھ کھڑے ہو کر کچھ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان کرنا کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر کی طوالت کی وجہ سے آپ پہ نقاہت اور کمزوری اور بڑھاپے کے آثار آ گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تندرست و توانا تھے، ہاں جو آخر میں مرض لاحق ہوا جو مشیت الہی تھی تو اس کی وجہ سے ایک ضعف اور نقاہت ضرور آپ پر طاری ہوئی ہے، اور پھر تو آپ نے گھر میں ہی بعض اوقات تو نماز پڑھی ہے اور جماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہوئی تو کمزوری لاحق ہو گئی، نقاہت اس وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ شروع عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، جب زیادہ عمر ہوئی تو پھر آپ نے بیٹھ کے کچھ نماز شروع کی۔ اب اس کا سبب ضعف ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تعلیم امت بھی ہو سکتی ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام بتدریج اپنے غلاموں کو علم سکھاتے ہیں، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، تو سرکار نے تعلیم امت کے لیے کچھ نماز کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے پڑھ کے دکھائی اور ثابت فرمایا کہ نفل نماز آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلاة بعد الوضوء باللیل والنہار، یعنی رات اور دن میں وضو کرنے کی فضیلت اور رات اور دن میں وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1149۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں جو عمل کیے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو عمل کیے ہیں، ان میں تم کو کس عمل پر اجر کی زیادہ توقع ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتیوں سے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پر مجھے زیادہ اجر ملنے کی توقع ہو۔ بے شک ہاں مطلب گویا کہ کہنے کا یہ کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بے شک میں جب بھی دن یا رات کے کسی وقت میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے اتنی نماز پڑھتا ہوں جو میرے لیے مقدر کی گئی ہے۔ تو دیکھیے یہ اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اور آپ کو ایک روحانی معراج ہوئی ہے، آپ جنت میں تشریف لے گئے، اور خواب میں ہی آپ یہ محسوس فرما رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جوتیوں کی سرسراہٹ ہے وہ آپ اپنے آگے محسوس فرما رہے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور روحانی اعتبار سے جنت میں ہیں۔ اب یا تو یوں ہے کہ تہجد کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو سرکار جنت میں روحانی اعتبار سے ان کی جوتیوں کی آہٹ سماعت فرما رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اظہار کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نالین کی سرسراہٹ سنوائی، اور چونکہ جب کوئی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے قدموں کی آہٹ، ایک دوسرے کی باڈی لینگویج، حتیٰ کہ جوتی رکھنے اور قدم رکھنے کے انداز اور آواز سے ایک دوسرے کو پہچان لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی گیلری میں چل رہا ہے، آپ نے کہ فلاں ہوگا ضرور، آپ جا کر دیکھیں وہی ہے، بھئی آپ نے کیسے پہچان لیا؟ بھئی یہ جوتا جو تھوڑا گھسٹا کے چلتا ہے، تو یوں
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جوتیوں کی سرسراہٹ تھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنوائی گئی، تو یہ گویا کہ حضرت بلال کی فضیلت کی طرف اشارہ تھا کہ وہ جنتی ہوں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے دینے سے ان پوشیدہ امور کو یقیناً جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کریمہ ایسی موجود ہیں کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے اور اس کے علم دینے سے، اس کے خبر دینے سے پوشیدہ امور کی خبریں صحابہ کرام کو بتائی ہیں، لیکن میرے آقا نے جان بوجھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کویسچن کیا تاکہ وہ اس کا جواب دیں اور امت کو یہ پتہ چلے کہ کس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت حاصل ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ خواب کا ایک معاملہ تھا۔ آپ ذرا اس کو دیکھیے، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام میں تم نے جو بھی عمل کیے ہیں ان میں سے آپ کو کس عمل پر اجر کی زیادہ توقع ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور اس کی وجہ بتائی کہ میں کویسچن کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آپ کے جوتیوں کے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس پر مجھے زیادہ اجر ملنے کی توقع ہو۔ یہ ایک بہترین پرفیکٹ جواب ہے جو ایک مومن کو دینا چاہیے کہ یہ عاجز انکساری پر مشتمل ہے کہ انسان بڑے بڑے نیک عمل کرے لیکن اپنے اعمال کو بالکل اپنے دانست میں بالکل معمولی سمجھے۔ یہ ایک ہوتا ہے حقیر سمجھنا کسی عمل کو، نماز کو حقیر سمجھنا، روزے کو حقیر سمجھنا اور اس طرح کے الفاظ ان کے لیے ادا کرنا جس سے حقارت ظاہر ہو، یہ غلط ہے اور یہ تو بلکہ بعض اوقات کفر بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو اس وجہ سے معمولی گمان کرنا تاکہ میرے اندر عجب خود پسندی اور تکبر پیدا نہ ہو، یہاں یہ والا مراد ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس پہ کلام کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔